بھائی کوئی کسی کو کچھ نہ کہے زبان سے، خاموش رہے بھائی، صفے دوست کرتے رہے. ماشاءاللہ اللہ بہت خوش ہوتا ہے صفوں کو دیکھ کر. خاموش رہے بھائی، آپس کی بات چیت نہ کریں. اذان ہو چکی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان میں اللہ دعا قبول کرتا ہے، دل دل میں مانگتے رہو. ماشاءاللہ دیکھو چپ ہو گیا مجمع. واہ واہ، اللہ بہت قبول فرما، جزاک اللہ. بھائی پیچھے کی صف مکمل ہو گئی، ذرا وہ ہاتھ دکھا دے. دیکھو پہلے سے ہی مجمع صف بنا کر بیٹھا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ہاں بھائی آواز نہ کرے، اور بزرگ آواز نہ کرے. او اللہ، جن کو جگہ نہ ملے وہ چلے جائے بھائی پیچھے، کنارے کنارے سے کنارے کی طرف چلے جائے. دیکھو دائیں جاگی جو جگہ خالی ہے بتا رہے بھائی، ذرا دائیں جانے والے بتائیں. تخت کی بائیں جانے والے وہاں تک بن چکے صف الحمدللہ. اور بھائی دائیں جانے والے اگلی صفوں کو پہلے پر کر لے بزرگوں. جزاک اللہ. اب خاموش رہے بھائی، اقامت ہونی انشاءاللہ. کب دیا ہو گئی. دیکھو بھائی بیٹھ جاؤ بھائی. ماشاءاللہ آپس کی بات چیت نہ کرو بزرگوں، تشریف رکھیں. ہر ایک دوسرے کو نہ کہے کہ وہ بیٹھ جائے، یہ خود خاموش ہو کر بیٹھ جائے. ماشاءاللہ دیکھو مجمع خاموش ہو گیا. بیٹھ جاؤ بزرگوں. یہ بھائی یہ ساتھی کیوں کھڑے ہیں بھائی؟ یہ بھی بیٹھ جائے، یہ بھی بیٹھ جائے بھائی. وہ بزرگوں بھائی آپ حضرات بھی تشریف رکھیں. آپ بیٹھیں گے تو وہ بھی بیٹھ جائیں گے. تشریف رکھیں تشریف رکھیں. ماشاءاللہ بیٹھ جائے بیٹھ جائے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ان کی آواز سے ہمارے عمر بہت ہو گئی. دیکھو بھائی آپس کی بات چیت نہ کرو، اس کو بیچ میں رکھو. جی بس بس اس کو بیٹھ جائے بزرگ. ماشاءاللہ اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے. بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ دیکھو دائیں بائیں والے بہت سے احباب ابھی بھی نفل پڑھ رہے ہیں، نماز میں ہیں. وہ اس سے ان کی نماز میں خلل ہوتا ہے بزرگوں. ماشاءاللہ بھائی یہ پھر کھڑے ہیں، بیٹھ جاؤ نا بزرگ. ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بیٹھ جاؤ بیٹھ جائے. دیکھو اس طرح سے گردنیں پھان کر آنا یہ اچھی بات نہیں ہے. جس کو جہاں جگہ ملے وہ وہیں تشریف رکھے. ماشاءاللہ اللہ بہت قبول فرمائے. اب بھی دیکھو بھائی آگے نہ ہو اس طرح سے. ہر بیٹھنے والا اپنے سامنے کی جگہ کو وہ پر کر لے تاکہ کسی کو گردن پھلاننا نہ پڑے. ماشاءاللہ بیٹھ جائے بھائی بیٹھ جاؤ. اللہ بہت جزائے خیر عطا فرمائے. بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ ضرور شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑھتے رہے بھائی، جو آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو آگے بڑھائے گا. ماشاءاللہ بڑھتے رہے. آپس کی بات چیت نہ کرے بزرگوں، بڑا قیمتی مجمع ہے. اور بزرگوں یہ مجمع یوں ہی نہیں جمع ہوا. ہم یہ نہ سمجھے کہ مہینہ پہلے 2 مہینہ پہلے 4 مہینے پہلے ہم ایک تاریخ بتا دی کہ بھئی فلاں تاریخ کو چاکر میں اجتماع ہوگا اور یہ مجمع جمع ہو گیا. اللہ کی قسم بزرگوں، ہم کو اور آپ کو یہاں جمع کرنے کے لیے آنسوؤں کے دریا بہائے گئے. ہمیں شاید اس کا علم نہیں کہ ہم کو اور آپ کو یہاں جمع کرنے کے لیے بزرگوں کتنی مائیں بیوہ ہوئی اور کتنے بچے یتیم ہوئے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کتنوں کے سہاگ اجڑے ہیں، کتنے گھروں میں فاقے آئے ہیں، کتنے جنازے اٹھے اس مجمع کو یہاں جمع کرنے کے لیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہاں یہ یوں بھی نہیں آیا اخبار کی خبر سن کر. بھائی تشریف رکھے. یہ تخت والی بھی بیٹھ جائے، چلنا پھرنا نہ کرے، تخت پر بیٹھ جائے. میرے بزرگوں یہ مجمع کوئی اخبار کی خبر پر نہیں جمع ہوا اور نیوز اور چینل کی خبر سن کر یہ نہیں آیا، مسجد کے اعلان کو سن کر یہ یہاں نہیں آیا، بلکہ اس کو یہاں لانے کے لیے آنسوؤں کے سمندر بہائے گئے. کتنے گھروں میں فاقے آئی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میرے بزرگوں جس کے نتیجے میں اللہ نے قلوب کو متوجہ کیا،
اور پھر یہ وہ مجمع ہے، اللہ اکبر، دور دراز سے سفر کر کے آیا یہ، اور کہاں سے کہاں، ناندیڑ، کہاں پربھنی، کہاں لاتور، کہاں سیندوا اور کھرگوڑ اور کھنڈوا اور برہان پور، اور ادھر تلودا اور کھیتیا اور شہادہ اور اکلپوا اور نرڈانا اور نواپور، دور دراز کا علاقہ، کئی 100 کلومیٹر سے یہ مجمع پوری رات دن کا سفر کر کے یہاں پہنچا ہے۔ میرے بزرگوں، آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، آپ یقین مانو بزرگوں، جن راستوں سے گزر کر یہ مجمع اجتماع گاہ تک پہنچا ہے نا، کل قیامت میں وہ راستے بھی اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گے۔ جن سواریوں سے، جن گاڑیوں سے، جو موٹر سائیکلوں کے ذریعے سے، یہ آپ کے 2 ویلر اور 3 ویلر اور یہ 4 ویلر، اور جن ٹرینوں اور بسوں کے راستے سے آپ یہاں تک پہنچو نا، پونا تک اور اجتماع تک، کل قیامت میں آپ کی یہ گاڑیاں بھی اللہ رب العزت اس کو نیکیوں کے ترازو کا وزن بنائے گا۔ جن راستوں سے گزر کر جس زمین کے ٹکڑے پر ہمارے مجمع نے قدم رکھا اور یہاں تک پہنچا ہے، میرے بزرگوں، قیامت میں وہ زمین کا ٹکڑا بھی اللہ کی عدالت میں بولے گا۔ ریت کے جس ذرے پر ہمارے اس مجمع نے قدم رکھ کر یہاں تک پہنچائے، قیامت میں وہ ریت کا ذرہ بھی اللہ کی عدالت میں بولے گا۔ میرے بزرگوں، درختوں کے جن سایوں سے گزر کر یہ ہمارا مجمع یہاں اجتماع گاہ پہنچا ہے، کل قیامت میں بزرگوں درخت کا پتا اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا کہ اللہ، یہ تیرا بندہ تیرے دین کی نسبت پر یہاں سے گزرا ہے۔ جب میرے بزرگوں صحابہ کی گھوڑوں کی لیت، گوبر، ان کے گھوڑوں کے ناک کا میل نیکیوں کے ترازو کا، عمل نامے کے ترازو کا وزن بن سکتا ہے، تو پھر ہماری سواری کو اللہ کیوں نہیں بنائے گا؟ میرے بزرگوں، اس کو تو اس کے بھاؤ کا پتہ وہاں چلے گا۔ کل قیامت میں جب اللہ اس کو دینے پر آئے گا، نواز نے آواز لگائے گا، اللہ کہاں ہے؟ ناندیڑ والے، پربری والے کہاں ہیں؟ وہ جالنا اورنگ آباد بیڑ والے ہیں کہاں، جنہوں نے ہمارے دین کی نسبت پر گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، گھر کے راحت اور آرام کو اس نے قربان کیا، اور ہمارے دین کی نسبت پر اس نے جان لگائی۔ چلے کی تشکیل ہوئی، کھڑا ہو گیا، 5 ماہ بیرون کی تشکیل ہوئی، کھڑا ہو گیا، چلے کی تشکیل ہوئی، کھڑا ہو گیا، اندر اور بیرون کے تقاضے اس کے سامنے لائے گئے، اس نے فعلاً لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ کہاں ہے وہ؟ اللہ آواز لگائے گا، ہم ان کو دینا چاہتے ہیں، ہم ان کو نوازنا چاہتے ہیں، بلائے گا اللہ کھیتیا اور شہادہ اور تلودا والوں کو، دھولیا والوں کو بلائے گا اللہ، ناسک، مالیگاؤں، ناسل گاؤں، جلگاؤں، منواڑ والوں کو اللہ بلائے گا۔ کہاں ہے وہ؟ ہمارے دین کی نسبت پر کھپنے والے، جان لگانے والے، مال لگانے والے، ہم انہیں دینا چاہتے ہیں۔ اب اللہ ان کو بلائے گا اور وہ یاد دلائے گا، میرے بندے تو نے سفر کیا، جان لگائی، مال لگایا، اور ہمارے دین کے تقاضے تم نے پورے کیے، جو تقاضے تمہارے سامنے تم نے اس پر لبیک کہا، اس کے لیے تم ٹھوکریں کھائی، تمہارے گھروں میں فاقے آئے، تمہارے چولہے اجڑے، تمہاری بیویاں بیوہ ہوئی، تمہارے بچے یتیم ہوئے، اور تم نے یہ سب ہمارے دین کو زندہ کرنے کے لیے کیا ہے۔ اب ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں، نوازنا چاہتے ہیں۔ اللہ قیامت میں ہر عمل کا بدلہ اس کو دینا شروع کرے گا، اور بزرگوں، جب اللہ اس امت کو دینے پر آئے گا، نوازنے پر آئے گا، ہر عمل کا بدلہ اس کو یاد کرے گا۔ تو نے ہمارے دربار کو، ہماری مسجد کو آباد کیا، اس کی یہ محنت ہے، ہمارے بندوں کو ہم سے لا کر جوڑا، اس کا یہ بدلہ، اس محنت کا یہ بدلہ، اس قربانی کا یہ بدلہ۔ اس لیے کہ بزرگوں، اللہ نے آخرت کو بدلے کا گھر بنایا۔ اب جب اللہ اپنے عطایا کے دہانے، اپنے دین کے دروازے کے بزرگوں، اپنے انعامات کی بارش اللہ وہاں برسائے گا قیامت کے میدان میں، تو یہ بیٹھا ہوا مجمع ہے نا بزرگوں ہمارا صوبے کا، یہ وہاں تمنا کرے گا، او ہمارے داتا، او ہمارے مولا، او ہمارے پروردگار، اے اللہ وہ میری پوری چولائی کی زمین، وہ میری اورنگ آباد کی، اے اللہ میرا جلگاؤں کا مکان، بھساول کی دکان، اے اللہ میرے نانیر کی زمین، اے اللہ میری زندگی بھر کے گاڑی مسیحی کی کمائی، جتنا کمایا میں نے دنیا کے اندر، میرے مولا میری رتی رتی، کوڑی کوڑی، ٹھکری ٹھکری، پیسہ پیسہ اور پائی پائی، یہاں تک کہ اللہ میرے پہننے کے کپڑے، میرے رہنے کا مکان، اور اس سے آگے اے اللہ میری ہر سانس، کاش دنیا میں آپ کے دین کو زندہ کرنے میں یہ میری زندگی لگ جاتی، لٹ جاتی، تھک جاتی، او میرے مولا تیری عزت کی قسم یہ میری آخرت کی سب سے بڑی زبردست گہری کمائی بنتی۔ ہمیں تو میرے بزرگ کو یہ عرض کرنا، ہمارے اس مجمع سے اس کی قدر و قیمت کا پتہ، اس کام کی قدر و قیمت کا پتہ، یہاں نقل و حرکت پر جان مال لگانے کا پتہ
آدمی تو اس وقت چلے گا جب میرے بزرگوں عمل کا موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوں گا. کیا کہنے بزرگوں تمہارے بھاؤ کے اللہ تعالیٰ اس امت کو کل قیامت میں نبیوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دے گا. یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں وہاں نبیوں کے دسترخوان پر ہوگی, انبیاء کی صفوں میں ہوگی, اور سارا عالم دیکھ کر اس کو رشک کرے گا, حیران ہو جائے گا. بھائی صاحب یہ تو انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین, صائمین اور اللہ کے مطیع, اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی یہ صفی دسترخوان, اور اللہ پنکتی میں بڑھتی ہیں یہ اتنا بڑا مجمع, اتنا بڑا جمع غفیر, جبکہ یہ تو سب معروف لوگوں کا دسترخوان ہے, یہ سب معروف چہرے. بولے دیکھو یہ ہے موسیٰ بولے بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ کلیم اللہ, دیکھو بولے یہ عیسیٰ ہے روح اللہ, یہ ابراہیم خلیل اللہ بولے, یہ عیسیٰ ہے روح اللہ, یہ اسماعیل ذبی اللہ, یہ سب معروف چہرے. او بابا کیسے معروف, تم کیسے جانتے ہیں؟ کہیں گے ہم نے اپنے وقت کے نبی کی زبانی ان کے تذکرے سنے. کیوں بزرگوں؟ اس لیے کہ ہر آنے والے نبی نے اپنے پہلے نبی کی تصدیق کی ہے. یہ کہیں گے جو کتاب ہمارے نبی پر اتری اس میں ہم نے ان کا تذکرہ پایا, لیکن یہاں یہ اتنا بڑا مجمع, یہ جمع غفیر, یہ اتنی بڑی تعداد, یہ کس قوم کے نبی ہے؟ سوال اٹھے گا بزرگوں آپ, یہ کس قوم کے نبی ہے؟ وہاں ان کو یہ بات سمجھائی جائے گی بھائی یہ کسی قوم کے نبی ہوگی نہیں, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی نسبت پر گھر لگایا, کاروبار لگایا, بیوی بچے ان کے قربان ہوئے. انہوں نے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے پاس کچھ نہیں چھوڑا, ٹھوکریں کھائی انہوں نے در در کی, نہ سیزن دیکھا, نہ آؤ دیکھا, نہ تاؤ دیکھا. جمع ہو گئے چاکن اجتماع میں, تقاضا آ گیا 5 ماہ ان کو نقد جانا ہے دنیا کے ملکوں کے اندر اللہ کے دین کی دعوت پہنچانی. یہ تیار ہو گئے, اس نے جان لگائی ہے, مان لگایا, اس کے جذبات قربان کیے. اللہ کہے گا میرے بندو جب انہوں نے دنیا میں کام انبیاء علیہ السلام وعدہ کیا ہے تو میں نے بھی یہ طے فرما رکھا ہے کہ میں اپنی ان بندوں کا حشر اور ان کا حساب و کتاب بھی نبیوں کے ساتھ لوں گا. وہاں پتہ چلے گا میرے بزرگوں اپنے کو اپنے بھاؤ کا. اور ہمارے بزرگ تھے علاقے کے حضرت مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ پونا والے, اللہ غریب رحمت فرمائے, اللہ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ہاں میرے بزرگوں جو دنیا سے گیا اس کا کوئی بدل نہیں ہے. عجیب بات فرماتے تھے کام کی قدر کر لو, کام کی قدر کر لو. فرماتے تھے اللہ دنیا کو ہر کس کو ناقص کو دیتا ہے, چور چکے کو, شرابی کبابی کو, یہاں تک کہ بزرگوں ناستک, کس کو کہتے ناستک, دہریہ. کیا مانا دہریے کا؟ ارے بزرگوں وہ اللہ کا بندہ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے. وہ کہتا ہے کیسا بھگوان اور کیا گاڈ اور کیا خدا. یہ دنیا کا نظام کہتا ہے یہ خود بخود چل رہا ہے, ایٹومیٹک چل رہا ہے, اس کا کوئی چلانے والا ہے. حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے اللہ اتنے بڑے پاپی کو ایکڑوں میں زمین دیتا ہے, غلہ دیتا ہے, کھیتی دیتا ہے, مال دیتا ہے, اور بڑھیا مکان, بڑھیا کپڑے, بڑھیا سواری. اس کی وجہ کیا ہے بزرگوں؟ وجہ اس کی کہ اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت ہے. بزرگوں اللہ سب کو دیتا ہے, اپنے ماننے والے کو بھی اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی. ہاں بزرگوں اللہ دنیا نمازی کو بھی دیتا ہے اور بے نمازی کو بھی دیتا ہے. جو بیچارے دین کا کام کرتے نہ بھٹکتے تبلیغ میں, کبھی چلا, کبھی 4 مہینے, کبھی پیدل, کبھی بیرون, کبھی اندرون, اللہ دنیا ان کو بھی دیتا ہے. اور جو بیچارے اللہ کے بندے دین اور دین کی محنت سے اپنا دامن بچاتے انشاءاللہ ماشاءاللہ, بولے وہ اپنا 11-12 جنوری کا اجتماع بولے چاکن کا وہاں سے جاؤں گا, نہیں گیا. اس کے بعد یہ 2-3-4 کا اجتماع بولے اس سے جاؤں گا, پھر بھی نہیں. بولے 15 شعبان, پھر بھی نہیں. بولے 15 شوال, پھر بھی نہیں. اور اللہ 10 سال ہو گئے بزرگ کو نام دیتا ہے اور بیچارہ نکلنے کے وقت میں مصری آ جاتا ہے. لیکن کیا کہنا اس خالق کے کائنات کے بزرگوں, وہ اللہ اس کا دانا پانی بند نہیں کرتا. ارے بولے اس کی تشکیل کرو تو کرن مارتا ہے, یہ ہاتھ رکھنے نہیں دیتا. بولے ہم تو اس کا کام نہیں بننے دیں گے, اس میں رکاوٹ پیدا کریں گے, اس میں ارتھا ڈالیں گے. یہ کوئی ضابطہ اور قانون نہیں بزرگوں, اللہ دنیا سب کو دیتا ہے. جو دین کا کام کرتے ان کو بھی دیتا ہے, اور جو اپنا دامن بچاتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے. اور حضرت فرماتے تھے کتنی دیتا ہے؟ فرماتے تھے کوٹ بھرون, کتنی
पेट भर के खुद उसको नहीं पता मैं रत्नागिरी का, कोडम का, पावस का, राजौरे का, करले का कितना बड़ा धनी और कितना बड़ा मालदार हूँ। वो खुद नहीं जानता मैं औरंगाबाद का कितना बड़ा धनी हूँ। वजह इसकी क्या है? अल्लाह की निगाह में कोई हैसियत नहीं बुजुर्गों, अल्लाह दुनिया सबको देता है। लेकिन एक बात ये हमारा मजमा अच्छी तरह से नशीन कर ले कि बुजुर्गों, दुनिया तो अल्लाह हर कस व नाकस को दे देता है, हर एनी पर्सन को अल्लाह दुनिया दे देता है, लेकिन वो अल्लाह अपना दीन हर अहले गैर लद्दू खैरे को नहीं देता। और इससे आगे अच्छी बात फरमाया करते थे कि जिस तरह से बुजुर्गों अल्लाह हर एक को अपना दीन नहीं दिया करता, ऐसे ही अल्लाह हर एक से अपने दीन का काम भी नहीं लेता। ये भी बड़ी अच्छी बात है। दुनिया भरी है बुजुर्गों सलाहियतमंदों से, आपको हर जगह पर एक से एक चौधरी, एक से एक चौधरी, एक से एक VIP, एक से एक मारुति और एक से एक 30 मार खान मिलेंगे। ये बुजुर्गों मुल्क वाले, माल वाले, ओहदे वाले, कुर्सी वाले, इल्म और हुनर वाले, इस्तेदाद और सलाहियत वाले, बोलने वाले। दुनिया में बोलने वालों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक बोलने वाले। लेकिन ये दीन और दीन की मेहनत, ये दावत और दावत की मेहनत उसको, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो चुनिंदा नेमत है जो नहीं अल्लाह हर एक को देता है, नहीं अल्लाह हर एक से अपने दीन का काम लेता है। उसको जब अल्लाह अपने किसी बंदे को नवाजना चाहता है, प्रमोशन, प्रगति, अपने मखसूस खजानों से जब अल्लाह किसी को कुछ देना चाहता है ना बुजुर्ग, जब वो अल्लाह अपने बंदे ऊपर अपने अताया के दहाने, अपने दैन के दरवाजे, अपने इनामात की बारिश बरसाना चाहता है। ये अपनी महाराष्ट्र की गौरव जबान में सुन लो ना बुजुर्गों, जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है, फिर वो अल्लाह उसके बोरिए बिस्तरे उठवाता है, वो अल्लाह उसको दर दर की ठोकरें खिलवाता है। क्या मतलब? वो अल्लाह उससे अपने दीन का काम लेता है, वो अल्लाह उसकी जान माल को अपने दीन के लिए कबूल फरमाता है। इसलिए बुजुर्गों ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, और दुनिया में इसका कोई बदल नहीं है कि दुनिया हर कस व नाकस को मिल जाती है, लेकिन अल्लाह हर एक को अपना दीन नहीं दिया करता। और फिर अल्लाह के देने का ज़ाब्ता भी बंदे की कदरदानी और शुक्र है। कदरदानी पर, शुक्र पर अल्लाह नेमत को बढ़ाता है। तो अल्लाह कह रहा है कदर करोगे ना इस मेहनत की, इस दीन की, इस दावत की, इस नेमत की, हम अपनी नेमत को बढ़ाएंगे। और बुजुर्गों नेमत का बढ़ना क्या है? अल्लाह ताला दीन पर चलने वालों को, दीन की मेहनत करने वालों को दीन पर इस्तिकामत देता है। कितनी हालात, कितना ही बड़ा लॉकडाउन और कितना बड़े कोरोना वायरस और कैसी नागवारियां क्यों कुछ ना इसके सामने आ जाए, ये जमा रहेगा बुजुर्गों। ये हालात से मुतासिर होकर दीन को नहीं छोड़ेगा, दावत को नहीं छोड़ेगा, दावत के तकाजों को पामाल नहीं करेगा, बल्कि ये जमा रहेगा। और इसका ये जमना 1000 करामतों से बढ़कर है। अल्लाह इसको इस्तिकामत की दौलत से मालामाल कर देगा। और ये नकद इनाम मिलेगा बुजुर्गों कि दुनिया के फितने, दुनिया के हालात, दुनिया की नागवारियां इसको मुतासिर नहीं कर पाएगी। और इसकी इंतहा क्या होगी बुजुर्गों? जिस दिन काम करने वाले का जनाजा उठेगा वो ईमान की हालत में उठेगा। खाते कमाने मरना कोई कमाल तो नहीं बुजुर्गों। सारी दुनिया बोलिए बाबा, बोले काय को कमा, बोले खाने के लिए, काय को खा रहे तो बोले कमाने के लिए। देखा बुजुर्गों, मकसद अपना पेट भरना है क्या? वो तो जानवर भी कहीं वो मारकर अपना पेट भर लेता है, हमने अपने पेट भरा तो कौन सा कमाल किया? कमाल कि आदमी अल्लाह का दीन का काम करते करते दुनिया से जाए। और अल्लाह भी जो काम लेते हैं ना बुजुर्गों, हमारे अपने अंदर की तलब, हमारे अपने अंदर की कुरान। अब ये 2 दिन के मजलिसों में हमारे अकाबिरीन, अल्लाह इनको उम्रों में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनके फैज़ से पूरी उम्मत को मुस्तफीज़ फरमाए, अल्लाह इनके साए को हमारे सरों पर देर तक कायम व दायम फरमाए। दिल खोल कर रखते हैं मजलिस के अंदर इन अकाबिरीन ने, इन दावारों ने, बुजुर्गों ने, और हर एक के अंदर की तलब, अंदर की कुरान कि किस तरह ये हमारा मकामी काम पायदार हो जाए। 24 घंटे कैसे हमारी मस्जिदें आबाद हो जाए, मस्जिद के काम को लेकर चलने वाला एक अमला मुअत्तदी तैयार हो जाए जो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। एक फिक्र की मजलिसें हुई, ये मजमा इन फिक्रों को लेकर यहाँ से जाएगा। ये मकसद आकर मजमे का बयान सुनकर चला जाना नहीं है मेरे बुजुर्गों। हमारे बड़े तो फरमाते हैं मजमे को सिर्फ बयान सुनाने के लिए नहीं जमा करते, बल्कि जमा करने का मकसद तो इनको बिखरना है, इनको बिठाना है, इनको निकालना है अल्लाह के रास्ते में। ये बुनियादी मकसद है। मजमे का जमा कर देना कमाल भी तो नहीं है मेरे बुजुर्गों।
مداری ہوتا ہے نا، دیکھتے ہی راستے پہ ڈگڈگی بجا کر وہ مجمع کو جمع کر لیتا ہے. ہم نے آپ نے مجمع جمع کیا تو کون سا کمال کیا؟ مجمع کا جمع ہو جانا کمال نہیں، کمال یہ کہ پورا کے پورا مجمع اپنی زندگی کے بنانے کے ان مجالس میں عزائم کر کے جائے، ارادے کر کر جائے. جو بات سنی اور سنیں گے آمنا صدقنا. یہ مجمع جیسے صحابہ کی سنت تھی. صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے میں جو سنا کرتے فوراً تیار ہو جاتے. گھنٹہ 2 گھنٹہ وہاں بیان اور نصیحت کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ کے نبی تقاضا پیش کرتے کہ یہ تقاضا اس کو کون پورا کرے گا؟ صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس تقاضے کو پورا کرتے تو اس پر ہمیں ملے گا کیا؟ اللہ کے نبی کسی کو فرماتے اے بابا اللہ تیرے کو جنت دے گا، کسی کو فرماتے میرے ساتھ تیری رفاقت رہے گی، میں تیرے ساتھ رہوں گا جنت میں. کسی کو فرماتے یہ جیسے تو انگلیاں ہیں میرے قریب ایسے تو مجھ سے قریب. بس سنتے ہی صحابہ اس تشکیل پر کھڑے ہو جاتے یا رسول اللہ میں تیار. سارا مجمع خوشی سے میرے بزرگ اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. وہ جانتے تھے میرے بزرگوں، اس لیے کہ فرق ہم نے اور ان میں یہی تھا. ان کے سامنے آخرت تھی، ہمارے سامنے دنیا ہے. وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے تھے. اس لیے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے دن کی دعوت نے ان کو آخرت کی بنیاد پر کھڑا کیا تھا. انہوں میں نہ بنا آخرت، لوگوں آخرت والے پر. اس لیے ہر امتی کے سامنے اس کے آخرت تھی. اور یہ محنت، یہ دعوت کی جگت پھرت، یہ نقل و حرکت، یہ چلے 4 مہینے کی جماعتیں، یہ مقامی اعمال، یہ 2.5 گھنٹے کی محنت، یہ گھر اور مسجد کی تعلیم، یہ مسجد کی آبادی والا عمل، یہ اندرون اور بیرون کی نقل و حرکت، یہ مستورات کا کام، یہ گھر اور مسجد کی تعلیم، ان سب کا مقصد اور نچوڑ اور خلاصہ یہ میرے بزرگوں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو محنت کرتے کرتے دین کے جس مقام پر لا کر آپ نے اپنی امت کو چھوڑا اور آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ بھٹکی ہوئی امت، یہ بھولی ہوئی امت، یہ بسری ہوئی امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ اس مقام پر آ جائے. وہ مقام کیا تھا میرے بزرگوں؟ اس محنت کے راستے سے اللہ کے نبی نے اپنے ایک امتی کو آخرت سمجھائی تھی. ہر ایک کے سامنے اس کی اپنی آخرت تھی. یہ محنت ہی آخرت کے بنانے کی محنت ہے بزرگوں. اور جس کی آخرت بن جاتی ہے اللہ اس کے دنیا کبھی نہیں اجاڑتا. اس لیے کہ میرا اور آپ کا اور قیامت تک کی آنے والی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو اصل مسئلہ ہے وہ آخرت کا مسئلہ ہے. ہر نبی کے امتی کے سامنے اس کی اپنی آخرت تھی اور وہ آخرت کی فکر میں گھلا جا رہا تھا. اے اللہ میرا آخرت میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، جس دن تیری عدالت کی پیشی ہوگی اللہ اس وقت میرا کیا بنے گا. ہر ایک روتا ہوا دنیا سے گیا. اور عجیب بات میرے بزرگوں، اللہ کے نبی نے ان کو بڑی بڑی بشارتیں سنائی تھی. ان کام کرنے والے قرآنوں کو، ساتھیوں کو اپنے انہوں نے بشارتیں سنائی، جنتی ہونے کی خوشخبریاں تک دی. اور اس سے آگے اللہ نے ان کو اپنی رضا کا پروانہ دیا. ہم ان سے راضی ہوگی، ہم سے راضی. اور چیزیں سلام ہمارے بزرگوں جن سواریوں پر اللہ کے راستے کے تقاضے وہ پورا کرتے تھے